کی سفارتکاری کا مشن پاکستان میزبان 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی آج اسلام آباد میں بیٹھک ہوگی۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ مصری سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکم فیدان بھی پاکستان پہنچ گئے۔ سعودیہ کے وزیر خارجہ کی صبح آمد ہوگی۔ 2 روزہ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کریں گے۔ پاکستان اہم ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مہمان وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازع ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام دوست ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کا اسحاق ڈار کو فون۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تبادلہ خیال۔ ایران نے مزید 20 پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں لکھا، اب روزانہ 2 پاکستانی پرچم بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کا اقدام امن کا پیغام ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ایک بار پھر ٹیلیفونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پائیدار امن کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے تمام کوششوں کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران میں جنگ مسلط کرنے کے خلاف امریکہ بھی سراپا احتجاج۔ منیسوٹا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنا ہوگا۔ عراق اور ویتنام جنگ سے متعلق جھوٹ بولا گیا، اب ایران کے حوالے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ لبنان کی 15% آبادی اسرائیلی جارحیت کے باعث بے گھر ہوئی۔ امریکہ میں آمریت نہیں چاہتے، پہلے کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ ایک شخص نے امریکہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد ٹرمپ کی دولت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ڈیموکریٹ رکن الہان عمر نے بھی مظاہرے سے خطاب کیا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران میں اپنے بیشتر فوجی مقاصد حاصل کر لیے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ طویل جنگ نہیں چاہتے۔ اب امریکہ کو ایران کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے کسی تنازع میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کون کرے گا۔ خدشہ ہے ایران آبنائے ہرمز کے لیے ٹول سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ فرانس میں G7 وزرائے خارجہ سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ G7 ممالک نے ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں علاقائی شراکت داروں، شہری آبادیوں اور اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹول فری آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین بھی شریک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی مشرق وسطی میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ جوابی کارروائی میں طلبہ اور عملے کو کم از کم 1 کلومیٹر دور رہنے کی وارننگ دے دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران میں یونیورسٹیوں پر حملوں کے جواب میں دھمکی دی۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل کا ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور۔ آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیل کا خطے کے نقشے میں تبدیلی کا ارادہ مسترد کرتے ہیں۔ ضمانت دی جائے جنگ کے بعد ایرانی میزائل خطے کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے۔ ایران کا میزائل پروگرام پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا۔ ایران، حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ مقبوضہ بیت المقدس، تل ابیب، حیفا، کریات شمونہ سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں تباہی کے مناظر۔ 24 گھنٹوں میں 142 اسرائیلی زخمی، 15 کی حالت تشویشناک۔ ایران نے کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا۔ اسرائیلی شہر سفید اور نواحی علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔
جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران 2 اسرائیلی فوجی شدید زخمی، یمنی حوثیوں نے جنوبی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا کہ بحیرہ احمر کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ براہ راست فوجی مداخلت کریں گے۔ ایران کا کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے کویت کے الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہازوں کو نشانہ بنایا۔ 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے، 3 میں آگ لگی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کروز اور بیلسٹک میزائل داغے، خلیفہ اکنامک زون میں آگ بھڑک اٹھی، 6 افراد زخمی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ دبئی میں امریکی فوج کے 2 مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں 500 سے زائد امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق سلالہ پورٹ کے قریب امریکی کارگو جہاز پر حملہ کیا گیا۔ دبئی میں یوکرین کے اینٹی ڈرون سسٹم کے گودام کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ دوسرے ماہ میں داخل۔ امریکی اور صہیونی فورسز کی ایران کے شہری علاقوں پر وحشیانہ بمباری۔ اصفہان میں بچوں اور خواتین سمیت 26 افراد شہید۔ اصفہان کم اور رومی شہر میں گھروں کو نشانہ بنایا۔ تہران میں یونیورسٹی پر بمباری۔ مبارکہ میں 2 بجلی گھر اور صنعتی پروڈکشن کمپلیکس تباہ۔ مبارکہ اسٹیل کے پیداواری یونٹ کو جزوی نقصان پہنچا۔ یزدان میں میزائل اور سمندری بارودی سرنگوں کی تباہی کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنگ میں اب تک 2000 کے قریب افراد شہید ہو چکے، جن میں 250 اساتذہ اور طلبہ بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اب تک ایران میں 92,000 رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے میں سگے صحافی بھائی بہن سمیت 4 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز نے ایک گاڑی کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں المدین چینل کی خاتون صحافی فاطمہ، ان کے بھائی اور کولیگ محمد اور المنار چینل کے صحافی علی شعیب شامل ہیں۔ جائے وقوعہ پر پہنچنے والے طبی عملے کا ایک اہلکار بھی شہید ہوا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے الزام لگایا کہ علی شعیب حزب اللہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ عالمی صحافتی تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی حملے کی مذمت۔ WHO کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں طبی عملے کے 9 افراد شہید ہوئے۔ پینٹاگون ایران میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کی منظوری سے جنگ کا خطرناک مرحلہ شروع ہوگا۔ ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں۔ ایران میں اسپیشل فورسز کے چھاپے شامل ہو سکتے ہیں۔ زمینی کارروائی محدود نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آبنہ ہرمز کے قریب ساحلی علاقوں میں کارروائی پر غور کیا۔ گزشتہ ماہ خارق جزیرہ پر قبضہ کرنے پر بھی بات کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق تیاریوں کا مطلب یہ نہیں کہ صدر نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اسپیشل برانچ اہلکاروں کی تبدیلی کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا عملہ بھی تبدیل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی موومنٹ ملاقاتوں کی تفصیلات شیئر کرنے کا الزام۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 10 ملازمین کو ہٹا دیا گیا۔ تبدیلی ہونے والوں میں ٹیلی فون آپریٹر اور نائب قاصدین شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق تبدیل ہونے والے عملے پر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر اہم شخصیات کو معلومات فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ موسلادھار بارش کے باعث موٹروے M1 کو بند کر دیا گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے باعث 120 سے زائد فیڈر ٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ چنیور، شورکوٹ، ننکانہ صاحب سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش۔ پشاور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، بچے سمیت 3 افراد دم توڑ گئے، 2 بچے زخمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مری گلیات، مظفرآباد، راولہ کوٹ، میرپور، کوٹلی میں بارش کا امکان۔ ہری پور، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور بالا کوٹ میں بھی بارش متوقع۔